بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا کی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مسند شہاب جلد اول صفحہ نمبر 265 پر حدیث نمبر 429 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے ہر ایک چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر خدا کا خوف رکھتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ارشاد کو ان کے غلاموں میں دیکھا گیا کہ جو رب تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے ہر ایک چیز واقعہ ہی اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر کا واقعہ۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا دیکھا تو کسی شخص سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اس نے بتایا کہ شیر جنگل سے باہر آ کر سامنے چوراہے پر بیٹھ گیا ہے۔ اس شیر کے ڈر سے لوگ چلے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا شیر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ سامنے چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور زوردار تھپڑ مارتے ہوئے شیر سے کہنے لگے، تجھ سے وہ ڈرے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے۔ بس آپ کا ایسا کرنا تھا کہ شیر اپنا سر جھکائے جنگل کی طرف چلا گیا۔ معلوم ہوا جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر ایک چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر خدا کا خوف رکھتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ اور ایک بزرگ کا واقعہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا، سامنے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ کسی جانور پر بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ تھوڑا قریب ہوئے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی گھوڑے پر نہیں بلکہ شیر پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، اور میں مزید حیران یوں ہوا کہ شیر کو بالوں سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں سانپ کو لپیٹا ہوا ہے اور سانپ سے مار کر شیر کو چلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ جب میرے اور قریب آئے تو میں نے ان سے کہا، حضور آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ شیر انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جانے والا جانور ہے، جبکہ سانپ ڈنگ مار کر انسان کو مار دیتا ہے، کیا آپ ان سے نہیں ڈرتے؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ بزرگ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ اے سعدی، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو ہر ایک چیز مجھ سے ڈرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل اللہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، کائنات کی ہر چیز ان سے ڈرتی تھی۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، کائنات کی ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں، چوہے سے ہم ڈرتے ہیں، بلی سے ہم ڈرتے ہیں، کتے سے ہم ڈرتے ہیں، چھپکلی سے ہم ڈرتے ہیں، لال بیگ سے ہم ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی گلی میں یا ہمارے مکان کے کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو اس اندھیرے سے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ خوف خدا کی برکتیں اتنی ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، حضرت شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی دن اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں تو اس دن مجھ پر حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی کھلتا ہوا نہیں دیکھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی محبت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی عقل درست رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں نے خوف خدا کی برکتوں سے کیا کچھ نہیں پایا۔ خوف خدا کی برکت سے صحبت الہی پائی، حکمتوں اور عبرتوں کا دروازہ کھلا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی پا لیا، جسے قرآن مجید سورہ بینہ کی 8ویں آیت میں
بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی رضا اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو ملتی ہے۔ ایک اہم نکتہ خوف خدا کے حوالے سے حضرت ابو القاسم اسحاق بن محمد سمرقندی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص کسی چیز سے خوف زدہ رہتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا اسی کے دامن کرم میں پناہ لیتا ہے۔